تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ایچ کیم پہ کیسے مشیننگ کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایچ کیم کا انٹرفیس ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ مختلف آپشن ہے۔ ایک یہاں پر ہے نیو فائل ہے، یہاں سے ہم کوئی فائل پرانا فائل ہم اس میں لوڈ کر سکتے ہیں یا ہم اس کو سیو وغیرہ کر سکتے ہیں، سیو ایز اور مختلف قسم کے آپشن ہیں اس میں۔ یہاں سے اس میں یہ سیٹ اپ ہے، تو یہاں سے ہم اس میں جس طرح ہم آٹو کیڈ یا کسی اور سافٹ ویئر میں 2D بناتے ہیں نا، یہ اس کا انٹرفیس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں یہاں پر لائن میں، تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے پوائنٹ ہوتا ہے، یہ پوائنٹ ہوتا ہے، اس کا کام ہے یہ اس کا پوائنٹ ہے۔ یہ یاد رکھیے جب ہم یہ کس جگہ پہ یوز ہوتا ہے، جہاں پہ ہم نے اگر ایک چیز کے اندر ہم نے ہول کرنی ہے نا، تو ہم اس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہول، اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ ہے پولی لائن اس طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ پر لگا سکتے ہیں۔ اس کو اگر میں نے ڈیلیٹ کرنا یا ہم اس کے اوپر ڈائمنشن وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس ڈائمنشن ہے، یہ لینئر ہے، یہ ہاریزنٹل ہے، یہ ورٹیکل ہے، یہ اینگولر ہے، یہ میٹیریل ہے اور یہ ڈائمیٹر والا ہے اور یہ ریڈیس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جس چیز کا ڈائمنشن لینے ہیں نا، ہم اس چیز کے شیپ کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کا کے اوپر ہم ڈائمنشن لگائے۔ اب یہ دیکھیں اس لائن کے اوپر اگر میں نے ڈائمنشن لگانی ہے نا، تو یہ تو نا ہاریزنٹل میں ہے، یہ تو نہ ہاریزنٹل میں آتا ہے، نہ ورٹیکل میں آتا ہے، نہ اینگولر میں آتا ہے، نہ ڈائمیٹر میں آتا ہے، نہ ریڈیس میں آتا ہے، یہ آتا ہے لینئر میں۔ تو ہم اس کے اوپر لینئر کے اوپر کلک کرتے ہیں، سلیکٹ فرسٹ پوائنٹ، اس کے اوپر میں نے کلک کر دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں سلیکٹ سیکنڈ پوائنٹ، اس کے اوپر میں نے کلک کر دیا، اور پھر بالکل اس لائن کے بالکل سامنے آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کو اس طرح کا ڈائمنشن بتا رہا ہے 88.19۔ اگر میں اس کا آپ ورٹیکل میں آپ ڈائمنشن لے یہ ورٹیکل ہے، میں نے یہاں پر کلک کر دیا، یہاں پر میں نے کلک کر دیا، یہاں پر اس کے سامنے میں نے کلک کر دیا، تو یہ دیکھیے یہ 67.92 بتا رہا ہے۔ اور اگر میں اس کا ہاریزنٹل میں دیکھوں تو یہ اس کا یہ اور یہ دیکھیے یہ کس طرح کتنا، تو یہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ علیحدہ ہوگا، لیکن یہ اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہ لینئر میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ہم نے لینئر میں لے لیا۔ اب میں اس کا لیتا ہوں ورٹیکل میں، یہ میں نے ایک لائن لگا دیا یہاں پر اور پھر یہاں پر۔ تو اس کا ابھی میں نے کس طرح، اب میں اس کا لینئر سے بھی ڈائمنشن لے سکتا ہوں اور میں اس کا ورٹیکل سے بھی لے سکتا ہوں، ہاریزنٹل سے، اینگولر سے، ڈائمیٹر سے اور ریڈیس سے میں اس کا ڈائمنشن نہیں لے سکتا۔ یہ دیکھیے میں نے لینئر کے اوپر کلک کر دیا، یہاں پر میں نے کلک کر دیا، یہاں پر اور یہاں پر، یہ دیکھیے 73۔ اس کے بعد میں اگر اس کا ورٹیکل پہ کلک کروں تو ورٹیکل میں بھی یہی ڈائمنشن آئے گا، بالکل سیم۔ یہ دیکھیے 73.61 73.61۔ لیکن یہ اگر میں دوسری میں کروں گا نا تو یہ پھر نہیں ہوگا اس طرح۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر میں دوسرا لائن لگا لیتا ہوں ہاریزنٹل میں، تو اس کا اگر میں ڈائمنشن لوں گا تو مطلب لینئر میں بھی لے سکتا ہوں اس کا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا میں ہاریزنٹل میں بھی لے سکتا ہوں، لیکن اس کا میں ورٹیکل میں یا کسی اور میں اس کا میں ڈائمنشن نہیں لے سکتا۔ یہ دیکھیے یہ میرے پاس چین ڈائمنشن ہے، یہ میرے پاس ورٹیکل ہے، اینگولر ہے، ڈائمیٹر ہے اور ریڈیس ہے، تو اس میں کسی بھی چیز کے اوپر میں ڈائمنشن نہیں لے سکتا۔ ابھی میں آتا ہوں، میں آپ کو ایک سرکل کا بتا دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس سرکل ہے، جب ہم سرکل لگاتے ہیں نا تو وہ اس کا ہم سے ریڈیس پوچھتے ہیں، یہ ڈائمیٹر نہیں پوچھتا، ریڈیس پوچھتا ہے۔ ریڈیس کا مطلب ہے ایک سرکل کا ہاف۔ لیٹ سپوز میں نے 50 کا ریڈیس لگایا تو یہ کیا کرے گا، یہ 100 mm ڈائمیٹر کا سرکل لگائے گا۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر اس نے 50 mm کا ریڈیس لگایا۔ اگر میں اس کے اوپر ڈائمیٹر لگا دیتا ہوں یہ، تو یہ 100 mm ہوگا، یہ 100 mm ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں ریڈیس والا بھی لگا سکتا ہوں، ریڈیس والا، اور سرکل والا بھی لگا سکتا ہوں۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں، کہاں پر ہم نے ریڈیس کا لگانا ہے، کہاں پہ ہم نے ڈائمیٹر والا لگانا ہے۔ جب ہمارے پاس سرکل اس طرح کی شیپ میں ہو، مثال کے طور پر یہ میرے پاس ہے 10، اس کو میں نے ڈیوائڈ کر دیا، یہ اب ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں ریڈیس۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کے اوپر لگا لیتا ہوں ڈائمیٹر۔ اس نے اس کا مجھے وہ سینٹر پوائنٹ مجھے دکھایا گیا ہے، اس کا یہ پوائنٹ ہے۔ اگر ہم کسی 3D ماڈل کے اوپر ہم کسی بھی جگہ پہ یہ چیز دیکھتے ہیں نا، یہ ریڈیس ہے، تو ہم اس کے اوپر ریڈیس والا کمانڈ یوز کریں گے، کوئی اور نہیں لگائیں گے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے پولی لائن۔
پولی لین میں یہ ہے کہ ہم اس میں اپنی مرضی سے لین لگا سکتے ہیں، نہ مطلب اس میں ہارزنٹل کا ہم خیال رکھتے ہیں، نہ اس میں ہم ورٹیکل کا کرتے ہیں، نہ اس میں ہم اینگولر کا کوئی خیال رکھتے ہیں، مطلب ہم اس میں فری شیپ جو ہے نا وہ اینگل لائن لگا سکتے ہیں۔ جہاں پر ہمارے پاس یہ لائن ہے نا، یہ سنگل لائن ہے، یہ بھی ہم اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں، لیکن اس کو بار بار جوڑنا پڑتا ہے۔ اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے، اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس آتا ہے ہارزنٹل۔ ہارزنٹل جو ہے نا وہ اسی طرح ہوگا، میں نے یہاں پر کلک کر دیا، یہاں پر میں نے کلک کر دیا، تو یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بالکل سیدھا آ گیا۔ اگر میں اس کو یہاں پر کلک کروں اور پھر یہاں پر کلک کروں گا تو یہ کیا کرے گا، یہ لین اس طرح نہیں بنائے گا، بلکہ یہ لین یہاں سے شروع کرے گا اور بالکل اس کے سامنے اس کو ختم کرے گا۔ یہ دیکھیں میں نے کلک ادھر کر دیا، لیکن یہ میں نے کمانڈ ہارزنٹل کا لگایا تھا تو یہ لین بالکل سیدھا آ گیا۔ یہ ہارزنٹل ہے، 0 ڈگری ہے یہ، تو یہ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ یہاں تک آ گیا۔ اس لین کا ہم یوز کیوں کرتے ہیں، اس کا ہم اسی وجہ سے یوز کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، یہ ایک ٹرائنگل ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں کاٹ دیتا ہوں ادھر سے ادھر تک، پھر اس کو میں ادھر سے ادھر تک کاٹ لیتا ہوں۔ یہ اس طرح ابھی میں نے اس لین کو میں نے ختم کر دیا۔ ہارزنٹل اور ورٹیکل کا ہم استعمال کیوں کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے ایک لائن لگاتا ہوں لیکن وہ بالکل اس کے سامنے آ جائیں، تو اس کے لیے ہم یہ والا ہارزنٹل لائن یوز کریں گے، کیونکہ اس کو ہم نے ہارزنٹل میں لگانا ہے نا۔ یہ اس کے اوپر میں نے کلک کر دیا اور پھر میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا، تو یہ کیا کرے گا، یہ یہاں سے لائن شروع کرے گا اور بالکل اس کے سامنے لے آئے گا یہاں تک۔ یہ دیکھیں اسی وجہ سے ہم اس کا ہارزنٹل کا یوز کرتے ہیں۔ یا میں نے یہاں سے ہارزنٹل لائن میں نے لے لیا، میں نے اس کو بولا کہ یار ادھر تک پہنچا دو اس کو، تو یہ کیا کرے گا، اس کو بالکل اس کے سامنے ادھر تک لے آئے گا۔ یہ دیکھیں بالکل اس کے سامنے۔ اس طرح ہارزنٹل ورٹیکل کا بھی اس طرح ہے۔ لیٹ سپوز میں نے یہاں پر ایک لائن لگایا ورٹیکل کا، یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ وہ اس لائن کے بالکل سامنے برابر تک آ جائے۔ یہ اس کے اوپر میں نے کلک کر دیا تو یہ لائن میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، یہ بالکل اس کے سامنے تک آ گیا۔ اگر اس کی وجہ میں اگر یہ والا لائن لے لوں، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک لائن بناؤ، تو یہ کیا کرے گا، یہ نہ ہارزنٹل ہے نہ ورٹیکل ہے، بس یہ ایک اینگولر لائن ہے، یہ اس نے خود ہی لے لیا۔ تو اس میں جو ہے نا وہ یہ چیز ہوتا ہے کہ پولی لین میں یہ جب لائن لیتا ہے نا وہ کنیکٹ ہوتا ہے، مطلب اس میں وہ آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے۔ سنگل لائن میں جو ہے نا وہ ایک لین ہوتا ہے جس کے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس کو جس طرح مرضی لگا سکتے ہو۔ یہ ہارزنٹل ہے، ہارزنٹل میں اوپر آپ کے اوپر پابندی ہوگی کہ آپ نے جو لین لگانا ہوگا وہ 0 ڈگری کے اوپر لگے گا۔ آپ نے جہاں پر بھی لین سلیکٹ کرنا ہو، یہاں سے میں نے شروع کر دیا، یہاں تک میں اس کو ختم کروں گا، یہ دیکھیں یہ بالکل اس نے 0 ڈگری پہ لگا، یہاں سے شروع کر دیا اور بالکل اس لائن کے بالکل سامنے تک اس نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ اس کے اوپر ہمارے اوپر یہ پابندی ہے کہ یہ لائن اس طرح لگے گا۔ پھر اس کے بعد ورٹیکل ہے، ورٹیکل میں بھی ہمارے اوپر یہ پابندی ہوگی کہ جو لائن ہوگا وہ بالکل سیدھا جائے گا، مطلب 90 ڈگری کے اوپر یہ بالکل لائن جائے گا۔ یہ ہمارے پاس 90 ڈگری ہے تو یہ بالکل 90 ڈگری کے اوپر چلا گیا۔ اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈیلیٹ، ہم اس کو یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس ڈیلیٹ والا آپشن بٹن ہے، ڈیلیٹ لکھا ہوا ہے، یہ اس کو میں نے کلک کر دیا، اس لائن کے اوپر میں نے کلک کر دیا، اس کے اوپر میں نے کلک کر دیا، اس کے اوپر میں نے کلک کر، یہ میں اپنی مرضی سے جس طرح چاہتا ہوں اس طرح میں اس کو ختم کر لیتا ہوں۔ کنٹرول Z سے میں نے اس کو انڈو کر دیا، یہ دیکھیں اس کو میں اس طرح بھی ختم کر سکتا ہوں۔ اس طرح میں اگر ڈیلیٹ کا بٹن دبا دوں تو بھی یہ ختم ہو جائے گا، اور اگر میں اس کو یہاں سے ختم کرنا چاہتا ہوں بیٹری کے اوپر تو بھی ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے